آج میں آپ کے ساتھ وہ دعائیں شیئر کرنے والی ہوں جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے۔ یہ صرف کانٹینٹ نہیں ہے یا کوئی عام ویڈیو نہیں ہے جنہیں آپ آسانی سے اسکرول کر دیتے ہیں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے میری زندگی کو اندھیرے سے روشنی کی طرف بڑھایا ہے، اور آج میں اپنی اصلی زندگی آپ کے سامنے، اصلی کہانی میں آپ کو بتانے والی ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سبینہ خان اور میں ایک عام ہاؤس وائف ہوں آپ ہی کی طرح، لیکن میری زندگی میں قرآن اور دعاؤں نے جو تبدیلی لائی ہے وہ میں آپ کو آج سب کچھ بیان کرنے والی ہوں۔ لٹرلی دل سے میری بہنوں میں آج آپ کو بتانے والی ہوں، کیونکہ میں کچھ ٹائم سے یوٹیوب پر ایکٹیو ہوں، کچھ ویڈیوز بناتی ہوں، کانٹینٹس بناتی ہوں، یہ میرا ریزن کیا ہے بنانے کا، اور میں وہاں پر آپ لوگوں سے بولتی ہوں کہ آپ مجھے فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ اس طرح سے ورڈ ہم یوز کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیا ریزن ہے؟ یقین مانیے آج میں اپنا دل، آج جمعہ ہے الحمدللہ، رمضان ہے، روزہ ہے میرا، تو میں آج وہ چیزیں بیان کرنے والی ہوں جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، تبدیل کیا ہے۔ دل سے آج میری اپنی یوٹیوب فیملی، جو میری انسٹاگرام فیملی ہے، ان سب کو میں آج اپنے دل کے وہ راز بتانے والی ہوں جن کی وجہ سے میں آج کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اور آج الحمدللہ جو چیزیں میری زندگی میں ہیں وہ ہر ایک انسان، کئی جو پیسے والے، خوب دولت والے ہیں نا، وہ بھی ترستے ہیں ان چیزوں کے لیے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے وہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کا جو ریزن ہے وہ صرف وہ مسنون دعائیں ہیں، وہ قرآنی دعائیں ہیں، وہ حدیثیں ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں اتارا ہے الحمدللہ۔ تو بس آپ کو کیا کرنا ہے، 10 منٹ مجھے آپ کو اپنے دینے ہیں۔ مان رہی ہوں کہ سب کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج آپ میری زندگی سے متاثر ہوں اور ان دعاؤں سے متاثر ہوں اور ان کو اپنی زندگی میں اگر آپ لے کر آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو زیادہ وقت نہیں لوں گی اور میں چیزوں کو بتاؤں گی کہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اگر سب سے پرابلم کیا ہے لائف میں، کہ یار ہم پریشان ہیں، ہم شوہر سے پریشان ہیں، بچوں سے پریشان ہیں، ہم رزق سے پریشان ہیں، مالی حالت ہماری کمزور ہے، یا پھر اگر ہمارے پاس سب کچھ بھی ہے تو ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ، کئی بار ہم جھنجلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ ہم کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا، کیوں میری زندگی اس طرح سے ہے؟ ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں بڑے خوش نظر آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے کہ یار یہ اس کو اتنی خوشیاں دے دی اور مجھے ایسا کیوں کیا، اور میں ایسا کیسے چلے گا، تو ہم کہیں جھنجلا جاتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو انہی الجھنوں سے باہر نکالنے آئی ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے یہ 10 منٹ آپ کی زندگی کو بدل دیں، تو پلیز اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو سب سے بڑی بات میری بہنوں، میں آج ایک بہن کی طرح میں آپ کو آج جو چیزیں سمجھانے والی ہوں نا، لٹرلی صرف ایک بہن کی طرح سمجھا رہی ہوں، چھوٹی بہن، بڑی بہن، جیسا آپ کو اچھا لگے۔ تو سب سے پہلے نا اللہ پہ توکل، کئی لوگ رکھتے بھی ہوں گے، لیکن آج میں صحیح میننگ بتاؤں گی اللہ پہ توکل رکھنے کا، کہ اللہ پہ یقین، بھروسہ، جو سب سے بڑا ہے، سب سے دنیا میں ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، کہ ہمیں اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے، ہمیں اللہ پہ کتنا توکل ہے، کہ میرا اللہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا، میرا اللہ مجھے پریشانی تھوڑی سی دے گا لیکن وہ میری آزمائش ہوگی، میری تکلیفیں جو ہیں وہ میری آزمائش ہیں، اور مجھے اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا ہے، تو مجھے مطلب ان پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ اللہ مجھے ڈوبنے نہیں دے گا۔ کیونکہ بولتے ہیں نا، میں اپنا خود کا یقین بتا رہی ہوں کہ یقین مانیے میری ماں کا انتقال، میں صرف 17 سال یا 18 سال کی ہوں گی جب میری ماں کا انتقال ہوا، آج سے 16-17 سال پہلے، بھی رمضانوں کی ہی بات ہے، ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہوا ہو۔ اور رمضانوں میں ہی الوداع کے روزے پر، جمعرات کی رات تھی، جمعے کی شب ملی ان کو، الحمدللہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور انہوں نے، ان کے جانے کے بعد، ان کی ولادت کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی، میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، اور میرے جو بھائی بہن ہیں الحمدللہ سب شادی شدہ، اور صرف میں، پاپا اور میرا بھائی، ہم 3 جن ہی بچے تھے، اور کہیں نہ کہیں میں بہت اکیلی تھی، بہت تکلیف میں تھی، مجھے ماں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس وقت میں میری ماں کو اللہ نے لے لیا، لیکن اس میں کچھ بہتری ہوگی ان کے لیے، لیکن یقین مانیے کہ
میں جس وقت میری ماں اس دنیا سے گئی تو میرے صرف ایک اللہ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، مطلب دل سے مجھے ایک چیز دی کہ میری ماں سے میں نے سنا کرتی تھی کہ اللہ 70 ماں سے بڑا ہے، مطلب میں تو ایک ماں ہوں لیکن اللہ 70 ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو میں نے صرف اللہ میں روئی نہیں، میری ماں کے جانے کے بعد میں روئی نہیں کہ نہیں میری روں گی تو میرے ماں کے لیے وہ کانٹے بنیں گے، تو میں نہیں روئی اور ان آنسوؤں کو نہیں بہایا، میں نے ان آنسوؤں کو میں نے اپنی طاقت بنایا اور میں نے اللہ سے صرف یہی مانگا، ہر دعا میں ہر نماز میں صرف یہ میں اللہ سے بولتی تھی کہ اللہ تو 70 ماں سے زیادہ مجھے محبت دینے والا ہے، میری ایک ماں لے لی لیکن میرے پاس تو ہے 70 ماں سے زیادہ۔ تو میں ایک یقین تھا اللہ کا کہ میں بیچاری نہیں ہوں، کیونکہ کئی لوگوں نے مجھے بیچارہ بولا، بٹ میں بیچاری نہیں تھی، مجھے ایک تھا کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے، مجھے لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بننا ہے کہ نہیں میں کچھ کر سکتی ہوں۔ تو سب سے بڑا چیز تھی میرا توکل، کہ میرا اللہ مجھے اکیلا نہیں رہنے دے گا۔ تو سب سے بڑی چیز میں آپ سب سے یہی بولوں گی کہ کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں لائف میں، لیکن ہمیں اللہ پہ یقین نہیں چھوڑنا ہے، اللہ پہ یقین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رکھنا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا کیونکہ میں بہت ساری دعائیں بیچ بیچ میں آپ کو بتانے والی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے۔ تو سب سے پہلے جو میری لائف میں پرابلمز آئیں، بہت ساری پرابلمز آئیں، تو جو بیچ میں رمضان پڑے، دیکھیے میری شادی بہت وقت ہوا، میری شادی ہونے میں اللہ کے حکم سے میری شادی 27-28 سال کی عمر میں ہوئی، اور یہ جو بیچ کا وقت تھا 17 سال سے لے کے وہ 28 سال کا، وہ 10 سال کا جو وقت تھا بن ماں کے، اور بہت تکلیفیں بیچ میں آئیں، جبکہ الحمدللہ میرا گھر صاحب حیثیت، میرے ماں باپ، پاپا، بھائی بہن سب صاحب حیثیت، پیسوں کی کوئی پرابلم نہیں تھی، لیکن ان پیسوں سے سب کچھ نہیں ہوتا، پیسوں سے سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت ساری چیزیں تھیں جو لائف میں پرابلمس کریٹ کر رہی تھیں، اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے میں ہمیشہ رمضان میں جب افطار کے وقت بیٹھتی ہوں، جو 10 منٹ آخری کے ہوتے ہیں روزہ کھولنے کے، اس وقت میں ہمیشہ ایک دعا پڑھتی ہوں جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پڑی تھی، اور اللہ نے ان کو اتنے کئی دنوں بعد اس پیٹ سے نکالا اور زندہ نکالا۔ تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، تو ہمارا اللہ ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے، مجھے یقین تھا، تو میں اس دعا کو پڑھتی تھی اور آج بھی پڑھتی ہوں۔ اور دعا کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب مطلب ہر پریشانی سے کوئی بھی پرابلم ہو لائف میں، بس آنکھ بند کیجئے، درود شریف پڑھیے اور اس دعا کو پڑھیے، جتنے من چاہے اتنی دیر تک پڑھیے، اور پھر اس کے بعد اللہ نیت کر کے پڑھیے، جو بھی پریشانی ہے اس کی نیت کر لیجئے اور اس دعا کو پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ کی پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، اور اللہ کیسے اسباب الاسباب ہیں اور وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ اور دیکھیے جانے انجانے میں کئی ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اتنی ساری غلطی ہو جاتی ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بولتے میں کسی کی غیبت ہو گئی، چلتے پھرتے میں کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنا ہے۔ اور یقین مانیے میں نے اتنا استغفار، اللہ کے حکم سے اللہ نے مجھے توفیق دی اس استغفار کو پڑھنے کی، نہیں تو ہم ناچیز ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہم میں سب کچھ توفیق دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ ہم اگر اللہ بھی بول رہے ہیں، میں ابھی آپ سے بات بھی کر رہی ہوں نا، تو یہ توفیق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے مجھے توفیق دی، اور میں الحمدللہ مجھے جب پتہ چلا کہ ہمیں دن رات سے استغفار کرنا چاہیے، اس سے ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، اور ان گناہوں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے یا جان بوجھ کے ہو گئے، تو ان کو تصور کر کے آپ استغفار پڑھیں، اللہ سے خوب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ، اس دعا کو پڑھیں، یا پھر چلتے پھرتے، روٹی بناتے، کھانا بناتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے ہم جیسے ایک پانی، گندا پانی ہے نا، بالٹی اس میں پانی گندا ہے اور ہم اس کو نل کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور نل چالو کر دیں، تو کچھ دیر بعد آپ دیکھیں گے جیسے پانی شفاف سا ہوتا جاتا ہے، سارا گندا پانی باہر نکل جائے گا اور صاف پانی اس میں پورا بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے ہماری اندر کی روح کی جو گندگی ہے نا، وہ ساری گندگی اس استغفار سے نکلتی جاتی ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں موبائل میں لگے ہیں یا کہیں بھی کچھ بھی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا، ہمیں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اللہ کا ذکر کرتے ہی رہنا ہے، تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے۔
الحمدللہ میری ماں نے ہمیشہ بتایا کہ بیٹا کھانا بناتے وقت درود شریف پڑھ لیا کرو، کھانے میں مزہ آ جاتا ہے، لذت بڑھ جاتی ہے کھانے کی، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور تو ہمیشہ سے میں پڑھتی ہوں اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم، چھوٹی سی درود شریف پڑھتی ہوں، ضروری نہیں کہ ہم سورہ ابراہیم ہی پڑھیں، چھوٹی سی بھی ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد و بارک وسلم۔ ایک اور میں اللہ کا نام لیتی ہوں، یا رزاقو یا رحیمو یا کریمو، ہمیشہ کھانا بناتے وقت الحمدللہ الحمدللہ ہمیں پڑھنا ہے، یا رزاقو یا مالکو، ہے نا، آپ اللہ کا نام لیتے رہیں، رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کی ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے، جو دولت آ رہی ہے، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، وہ حلال ہے یا نہیں، تو اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے شوہر کو حلال رزق عطا کرے اس کے لیے۔ اور اگر آپ بھی ورکنگ ہیں تو آپ کو بھی ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا رزق ہمیشہ حلال ہو، مجھے جہاں سے بھی رزق آئے وہ مجھے حلال ہو۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ دن رات چلتے پھرتے پڑھتی ہوں، جب جیسا وقت لگتا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بی حلالکا ان حرامکا و اغننی بی فضلکا اماں سواکا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یا اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، ہے نا، تیری ذات صرف ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اور مجھے وہ رزق دے جو حلال ہو۔ یا رب ہم سب کو ان دعاؤں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ چھوٹا سا 10 منٹ کا 12 منٹ کا جو ویڈیو ہے اگر سمجھ میں آیا ہو، میری جو اندر کی جو چیز تھی وہ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اور اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، بیکاز میں آگے بھی آپ کو اور ساری، کچھ نہیں ہے، چھوٹی سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی، بہت کچھ ہے میری زندگی میں بتانے کے لیے، بہت ساری دعائیں ہیں جن کا میں عمل کرتی ہوں، نمازوں میں، فرض نمازوں میں، سنتوں میں، اور میں کیا مانگتی ہوں، کس طرح سے میں دعائیں مانگتی ہوں، جس سے الحمدللہ اللہ میری دعاؤں کو پورا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ مجھے ملتا ہے۔ تو آپ صرف کمنٹ کے اندر مجھے لکھ دیجئے آمین، انشاءاللہ آپ کا یہ جو آمین ہے مجھے طاقت دے گا نیکسٹ ویڈیو بنانے کے لیے۔ السلام علیکم۔